آپ کے بھانجوں کے ہاتھ خط دے اور محمد کے ساتھ اور کہا جاؤ مامو جان سے کہہ دو رک جائیں، پیچھے سے میں بھی آ رہا ہوں۔ بھاگے وہ خط لے کر کے پہنچے، امام حسین نے خط کو دیکھا، پوچھا ہے بھاگو خط کا معاملہ کیا ہے؟ کہا ابو جان نے کہا ہے جاؤ حسین سے کہہ دو کوفہ نہ جائے، چونکہ کوفہ والوں کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ پیچھے سے آپ بھی جو مکہ کے گورنر تھے عمرو بن سعید، ان سے امانت نامہ لکھوا کر کے اور ان کے بھائی کو ضمانت کے طور پر لے کر کے آ گئے اور کہا آپ واپس چلیے مکہ مکرمہ میں، آپ سے کوئی مزاحمت نہیں کرے گا، آپ سے کوئی بات کسی طرح کی نہیں ہوگی، آپ کی حفاظت کی جائے گی۔ میرے آقا حسین نے فرمایا نہیں، کوفہ والوں پر کوئی اماموں کا حق نہیں ہے، مسلم کا خط آ چکا ہے، ہم میرے لیے جانا ضروری ہو رہا ہے۔ چلیے ایک مقام پر فرزوز شاعر سے ملاقات ہوئی جو کوفہ کی طرف سے آ رہے تھے۔ حسین نے پوچھا فرزوز بتاؤ کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ کہا ان سے آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، وہ آپ سے وفا نہیں کریں گے۔ لیکن آپ نے کہا فرزوز اللہ تمہارا بھلا کرے، مجھے جانے دو۔ پھر چلے دوسرے مقام پر طرح کے عدی سے ملاقات ہوئی، بہت بڑے شاعر تھے عرب کے، انہوں نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی اور آپ سے واپس ہونے کو کہا، یہاں تک کہ کہا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، چند دن قیام کریں، تو بنو عدی قبیلہ کے جوانوں کو میں تیار کر کے آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ قافلہ کی شکل میں کوفہ جائیں۔ لیکن آپ نے فرمایا اے کہا میں وہاں جنگ کے لیے نہیں جا رہا، لڑائی کے لیے نہیں جا رہا، جہاد قتال کے لیے نہیں جا رہا ہوں، مسئلہ وہاں پر امامت کا ہے اور امامت برحق کا، میں اس لیے نہیں جا رہا۔ اور یہ دیکھو میرے پاس خط ہے کوفہ والوں نے مجھ کو بلایا۔ چلے تیسرے منزل پر بکر اسعدی سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ تو بکر اسعدی نے بھی کہا حضور کوفہ نہ جائیں، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، وفا نہیں کریں گے۔ کوفہ ضرور آپ کے باپ علی کے شیعوں کا مرکز ہے، امام حسن مصطفیٰ کے شیعوں کا مرکز ہے، بظاہر وہ آپ کے بھی شیعہ ہیں لیکن وفاداری نہیں کریں گے۔ تمہارے باپ علی کو انہوں نے شہید کیا، تمہارے بھائی حسن کو زہر کا پیالہ انہوں نے پلایا، تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ لیکن امام برحق نے فرمایا وہاں پر کوئی امام کا نہیں ہے، اس لیے میرا جانا بہت ضروری ہے۔ چلیے اور آگے بڑھیں تو آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، بہت غمگین ہوئے۔ حضرت مسلم کی ایک ان کو اعتراض کرنے کے لیے چند لمحات میری گفتگو سماعت فرمائیے۔ بڑی ان عورتوں میں بڑی اہم گفتگو ہے اور یہ عاشورہ کی رات۔ وہاں پر وہ خبر ملی میرے آقا حسین کو بڑا حزن و حلال ہوا، حضرت مسلم کے عقیل کی چھوٹی صاحبزادی آپ کے ساتھ تھی، ان کی تو آپ نے حضرت بڑی اللہ سے دیکھا اور ان کے سر پر بار بار ہاتھ پھیرا۔ انہوں نے پوچھا جان میں یتیم ہو گئی ہوں، تو آپ نے فرمایا بیٹی ہم نہ کرو آج سے باپ تمہارا میں ہوں، تمہاری ماں شہر بانو ہے، تم میرے باپ اور لیلا ہے۔
پر خیمہ ہے اب کا قافلہ ٹھہرا. قافلہ جب ٹھہرا کوئی دور پہ دیکھا کہ کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. میرے آقا حسین نے پوچھا یہ کن کا خیمہ ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت سہیل ابن عین بجلی کا خیمہ ہے. آپ نے حضرت سہیل کو بلانے کے لیے قاسم بھیجا. پہنچا قاسم کہا چلو تو کوئی ان سے بلا. انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. ان کی بیوی نے سمجھایا کہ امام حسین نوازے رسول تمہیں بلا رہے جانے سے انکار کر لو. جب یہ جملہ سنا تو ان کا چلی آئے آقا حسین سے ملاقات کیا, سلام ہوا, کلام ہوا, واپس گئے. کہا ہے میری شریک حیات تم مجھ سے طلاق لے لو اور اپنا حق کے مہر لے لو, اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلی جاؤ. اے قافلہ والو جاؤ, اب میں واپس جا رہا ہوں. آپ کی بیوی تڑپ گئی, مچل گئی, عرض کرتی ہے اے میرے سرتاج ابھی تو جانے کے لیے تیار نہیں تھے, اب مجھے طلاق دے کر کے حق کے مہر دے کر کے ایسا جا رہے ہو کہ لگتا واپس نہیں آؤ گے. ہاں یہی معاملہ. کہا کیوں؟ کہا ہے ایک مرتبہ بلنجر کی جنگ میں شریک ہوا اور بلنجر کی جنگ فتح ہوئی. فتح ہونے کے بعد اتنا مال غنیمت ملا, اتنا مال غنیمت ملا کہ میرا دل خوش ہو گیا, میری طبیعت خوش ہو گئی, ہر سپاہی خوش ہو گیا. میں خوشی سے جھوم رہا تھا, اچھل رہا تھا, اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا اے سہیل تم خوش ہو؟ کہا آج خوش ہیں, بہت خوش ہیں. تو سنو ہے میری بیوی, حضرت سلمان نے کہا تھا اے سہیل آج تم خوش ہو, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم نواسے رسول سے ملو گے اور ملنے کے بعد ان کے ساتھ ان کے دشمنوں سے لڑو گے, لڑ کر کے شہید ہوں گے. تمہیں اس جنگ میں تمہارے غنیمت ملا ہے, اس سے زیادہ تمہیں وہاں پر خوشی میسر ہوگی. لہذا میں نواسے رسول کے ساتھ کوفہ جا رہا ہوں. ان کی مصیبت کی گھڑی آ گئی, دقت کا وقت آ گیا. ساتھ ہو لیے چلیے, چلتے چلتے چلے تھے 3 ذی الحجہ اور 1 محرم کو جب آپ کا قافلہ پہنچا, کچھ فاصلہ رہ گیا کوفے کا. آپ نے اپنے قافلے کو ٹہرنے کا نگاہ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دھول اڑتی نظر آ رہی ہے. چند لمحے کے بعد وہ قافلہ آپ کے قریب آ گیا, رکا. 1000 کی فوج کا وہ دستہ تھا, اس میں سپہ سالار حضرت رسول کی آئے. امام حسین سے سلام کیا, سلام کرنے کے بعد کہا آقا حسین میں آپ کو گرفتار کر رہا ہوں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ امام حسین جہاں مل جائے ان کو گرفتار کر لیا جائے اور کوفہ تک لایا جائے, کہیں پر ان کو جانے نہیں. میرے آقا حسین نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں, یہیں سے واپس چلا جاؤں. حضرت حر نے کہا نہیں حضور, ہمیں بھی جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے, صرف آپ کو گرفتار کر کے کوفہ پہنچانے کا حکم دیا گیا. تب تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. امام برحق کے صاحب صادق علی اکبر میں آذان پڑھی. امام حسین نے کہا حر میرے ساتھ نماز پڑھو گے, عرب پڑھو گے؟ حر نے کہا جب امام برحق موجود ہیں تو عرب پڑھنے کی ضرورت کیا. میرے آقا حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی, آپ کے ساتھیوں نے اور ان کی جماعت نے نماز پڑھی. عصر کے وقت جب قافلہ چلنے لگا تب پھر نماز پڑھی سبوں نے امام حسین کے پیچھے, اور جب آئے تھے تو اتنا پیاسے تھے جس کا کوئی جواب نہیں. میرے آقا حسین نے ان کو پانی پلایا, ان کی 1000 فوج کو پانی پلایا, ان کے گھوڑوں گردوں کو پانی پلایا. پھر قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. راستے میں کہیں پر حضرت حر نے ادھر ادھر نہیں ہونے دیا, یہاں تک کہ جب نینوا کے مقام پر قافلہ پہنچا تو اور فوجی دستہ آیا اور دستے سے ایک آدمی آیا
ان سے دور ہو، آبادی ان سے دور ہو، ایسے مقام پہ روکا جائے۔ میرے آقا حسین نے کہا یہ سامنے گاؤں بازریا نظر آ رہا ہے، یہاں پر مجھے ٹھہرنے دو۔ کہا نہیں جانے دیا جائے گا، تو کہا میرے فرات کے کنارے ہو جانے دو، تو کہا وہاں سے یہاں سے فرات دور نہیں ہے، یہی پر آپ رہیے۔ آپ نے پوچھا ہے لوگوں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اس کا نام نینوا۔ آپ نے پوچھا اس کا دوسرا بھی کوئی نام ہے؟ تو کہا ہاں اس کا کربلا نام ہے۔ جیسے میرے آقا نے کربلا کا نام سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی زبانیں ایسے ترجمان سے فرمایا آج ہی کربو و بلائم و آج ہی متاؤ رحالنا۔ آپ نے فرمایا کہ یہی کربلا ہے۔ اور ایک مرتبہ میرے والد علی یہاں سے گزرے تھے تو نشان لگا کر بتایا تھا کہ یہاں امام حسین کا خیمہ ہوگا، یہاں ان کے ہمنواؤں کا خیمہ ہوگا، اور یہاں پر ہمارے اونٹ باندھے جائیں گے، اور یہاں پر ہمارا ساز و سامان ہوگا۔ یہ کون سی تاریخ تھی؟ یہ محرم کی 2 تاریخ تھی اور دن جمعرات تھا۔ بدھ 8 جمعرات 9 جمعرات۔ بدھ کو پہلی تاریخ کو انہوں نے روکا گھیرا، 2 تاریخ کو کربلا روکا۔ صبح ہوئی 3 تاریخ ہوئی، عمرو بن سعد عبید اللہ بن زیاد نے 4,000 کی فوج طے کر کے بھیجا، کہا جاؤ امام حسین کی مہم کو سر کرو۔ امام حسین سے کہہ دو یا تو یزید کی بیعت کر لے، اگر بیعت نہ کرے تو ان سے جنگ کرو۔ یہ معاملہ 3 تاریخ دن جمعہ کا۔ اب دوسرا دن آیا اور فوج بڑھی اور فوج بڑھی اور فوج بڑھی اور فوج بڑھی، اور دونوں بار بار یہی مطالبہ کہ یزید کی بیعت کرو۔ اور حسین کا کہنا تھا یزید کی بیعت ہم کیسے کر لیں جبکہ وہ فاسق ہے اور فاجر ہے، اور یہ حسین کا ہاتھ جو تم دیکھ رہے ہو وہ تنہا نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے امت مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ حسین اگر آج یزید سے بیعت کر لے گا تو کل پتہ یہ چلے گا ایک آدمی شراب پیے گا اور ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ پڑھے گا اور دلیل دے گا کہ حسین نے اس یزید سے بیعت کیا تھا جو ملک شام میں رہ کر کے شراب پیتا تھا اور ممبر پہ خطبہ دیتا تھا۔ اے کوفہ والو، اگر حسین آج بیعت کر لے گا تو کل دوسرا دن جب آئے گا، بعد کا زمانہ آئے گا تو ہندوستان کے اندر یا دوسرے ملک کے اندر لوگ جوا کھیلیں گے، اور جوا کھیلنے کے بعد آ کر کے ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دیں گے۔ جب کہے گا کوئی تم جواری ہو، تم خطبہ نہیں دے سکتے ہو، تو وہ کہے گا دیکھ لو میرے پاس دلیل ہے، حسین نے اس سے بیعت کیا تھا جو جوا کھیلتا تھا اور ممبر پہ خطبہ پڑھتا تھا۔ حسین نے کہا میں بیعت تو کر لوں لیکن کل زنا کرنے والا زنا کرے گا، دوسرے کی عزت کو تار تار کرے گا، دوسرے کی عزت سے کھیلے گا، دوسرے کی آبرو سے کھیلے گا، اس کے بعد مسجد میں آئے گا خطبہ پڑھے گا، لوگ کہیں گے تو زانی ہے خطبہ نہیں پڑھ سکتا ہے، تو وہ دلیل دے گا کہ کربلا کے میدان میں حسین نے اس سے بیعت لیا تھا جو زنا کرتا تھا اور خطبہ پڑھتا تھا۔ بھائی کوفہ والو، میں بیعت نہیں کر سکتا۔ بات آگے بڑھی، محرم کی 7 تاریخ آ گئی، دن منگل 7 تاریخ۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پھر فوجی دستہ بھیجا اور کہا جاؤ حسین سے کہہ دو یا تو بیعت کر لے یا تو بیعت کر لے اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے، حسین سر دے سکتا ہے، ہاتھ نہیں دے گا۔ جب دیکھ لیا کہ حسین کسی طرح سے ماننے والے نہیں ہے، ایک جبل مستحکم کی طرح مضبوط ہے، تو کہا ان کے اوپر پانی بند کر دو۔ 7 محرم کو 1 2 نہیں 500 فوجی نہر فرات پہ لگا دیے گئے کہ یہ پانی نہ لینے پڑے۔
اور یہ پانی پینے والے تھے کتنے؟ 82 لوگ تھے، جس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے اور بیمار بھی۔ تب 500 کی فوج لگائی گئی کہ پانی نہ لے لے پائے۔ 8 محرم ہوئی، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، 9 محرم ہوئی، بھوکے ہیں پیاسے ہیں۔ اب 9 محرم کو حضرت امام حسین عصر کی نماز پڑھ کر کے خیمے کے دروازے میں بیٹھے تھے، آنکھ لگ گئی۔ ادھر سے عبید اللہ بن زیاد کا حکم نامہ آیا عمرو بن سعد کو کہ حسین سے یا تو بیعت ہو یا فوراً جنگ کرو۔ اب وہ لوگ تیار ہو گئے، شور مچاتے ہوئے، چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، نعرے پھینکتے ہوئے، طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے خیمہ حسین کی طرف بڑھی۔ حضرت زینب نے سنا آواز کو دوڑ کر کے آئی دروازے پہ، امام حسین کے پشت پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا حسین دیکھو دشمن چیختے چلاتے سامنے سے آ رہے، کیا وجہ ہے؟ میرے ابا حسین نے عباس علمدار کو بھیجا، کہا جاؤ دیکھ کر کے آؤ کیا چاہتے ہیں۔ کہے گئے عباس علمدار پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا جاؤ حسین سے کہہ دو یا تو ابھی یزید کی بیعت کرے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا کہ آئے پاس جاؤ کہہ دو، اگر نہیں مانتے ہیں تو 1 رات کی مجھے مہلت دے دیں، اس لیے کہ پوری رات میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لوں، قرآن کی تلاوت کر لوں، توبہ استغفار کر لوں، اپنے نانا کی گنہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کر لوں۔ جا کر کے عباس علمدار نے بتایا تو ایک بدبخت بولا کہ مہلت تو نہیں دینا چاہیے لیکن دے دو، اس لیے تاکہ ان کی بھوک اور پیاس اور بڑھے۔ اللہ اکبر، کتنے بجے آ کر کے بتایا عباس علمدار نے کہ یزیدی مان گئے، آپ بہت خوش ہوئے، خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے مغرب کے بعد اپنے پورے اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا، تم گزاری کیا، ہمدردی کیا، تمہارا شکریہ۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ واپس جائے تو وہ چلا جائے، امام حسین کے خون کے لوگ پیاسے ہیں، امام حسین کو شہید کر دیں گے، کسی سے تعارض نہیں کریں گے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ سب ایک زبان ہو کر کے کہا حضور آپ کی شہادت کے بعد اس لیے ہم چلے جائیں کہ زندہ رہیں، وہ زندگی سے یہ شہادت ہمارے لیے افضل۔ آپ نے جناب بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا، کہا اگر شرم کرتے ہو اس اندھیرے میں چلے جاؤ، میں تمہارے چہروں کو نہیں دیکھا۔ مگر کوئی نہیں گیا، کوئی ہٹا نہیں، بس سے مس نہیں ہوا، یہاں تک کہ رات کا تہائی حصہ آیا۔ میرے آقا حسین عبادت کر رہے ہیں، اہل بیت عبادت کر رہے ہیں، عبادت کرتے 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 رات کا تہائی حصہ جب آیا، میرے آقا حسین نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ میدان کارزار کا محاصرہ کر کے آؤ، مشاہدہ کر کے آؤ، دیکھ کر کے آؤ وہ فیلڈ کیسی ہے جہاں پر خدا کی راہ میں سروں کو شہادت ہوگی۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، میدان کا معائنہ کیا، مشاہدہ کیا، پھر آپ کی نظر پڑی کہ بیچ گراؤنڈ میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی، اوپر سے پردہ ڈالے ہوئے ہیں اور زمین سے کچھ اٹھا کر کے اپنے آنچل میں رکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے نیک خاتون، اے نیک بیوی، اے نیک عورت، بتا تو کون ہے؟ مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شہزادہ علی اکبر واپس آئے، اپنے ابو جان سے بتایا، ابو جان گراؤنڈ دیکھ لیا، میدان دیکھ لیا، اس کا مشاہدہ کر لیا، وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی، مگر پیچھوں پیچھ فیلڈ میں ایک خاتون
बैठी हुई थी, जमीन से कुछ चीजों को चुन चुन करके अपने आंचल में रख रही थी। मैंने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इमाम हुसैन ने जब ये जुमला सुना तो आपकी आंखें अश्कबार हो गई। इरशाद फरमाते, बेटा तुम समझ न सके, वो तुम्हारी दादी और मेरी माँ हज़रत फातिमा। मैदाने कारज़ात से नुकीले पत्थरों को, अंग्रेजों को चुन रही थी कि सुबह को मेरा रस्ते जिगर यहाँ पर शहीद होगा। कोई कांटा, कोई नुकीला पत्थर, कोई नुकीला पत्थर, कोई कंकरी बदन में चुन न जाए। मेरे आका हुसैन ने इबादत और रियासत में सुबह की फजर की अज़ान हुई, नमाजें अदा की गई, पूरी रात पेशानियों ने सजदे के लुत्फ लिए, मजे किए। सुबह हुई, नकारे जंग बजा और दोनों तरफ के लोग आमने सामने हुए। मेरे आका हुसैन यजीदियों के सामने आया और सामने आने के बाद अल्लाह की हम्द बयान किया, फिर नबी पर दुरूद कहा, फिर इरशाद फरमाया, है लोगों बताओ क्या इस वक्त मेरे सिवा भी कोई मोहम्मद का नवासा है? मगर उन यजीदियों के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए कोई जवाब नहीं। आपने कहा कि बताओ मेरे अलावा कोई इस वक्त है जिसने रसूलुल्लाह के कंधे पर सवारी किया हो? किसी ने जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया है कूफा वालों बताओ मेरे अलावा भी कोई है जिसके बारे में नबी ने फरमाया हो, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। ऐ कूफा के लोगों बताओ क्या मेरे अलावा कोई है जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया हो, इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रैहानी मिनद दुनिया। ऐ कूफा के लोगों बताओ मेरे अलावा कोई है जिसके बारे में आका ने कहा हो, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ऐ कूफा के लोगों बताओ क्या मेरे अलावा कोई है जिसके बारे में आका ने फरमाया हो, हुसैनो बिज़अतु मिन्नी, एक जो हजार। किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, ऐ कूफा के लोगों मेरे खून से न खेलो, मेरे साथ से न खोलो, तुम्हारी आखिरत खराब हो जाएगी, तुम्हारा अंजाम बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी दुनिया बेकार हो जाएगी, मैदान महशर में मुंह दिखाने के काबिल न रहोगे। मैं ही जन्नत के जवानों का सरदार हूँ, अगर तुमने मुझसे बगावत कर लिया, दुश्मनी कर लिया, लड़ाई कर लिया, तो जन्नत है। मेरे आका का फरमान है, माता अला तुज़े आले मोहम्मद माता काफिरा, जो हुसैन से दुश्मनी करके मरेगा वो काफिर होकर के मरेगा। और मेरे आका का फरमान है, लम यशुद्दु राइहतल जन्नह, जो हुसैन से दुश्मनी करके मरेगा वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। और मेरे आका का फरमान है कि इस हाल में आएगा कि मकबूबाने बैना ऐनैहि आइसुम मिर रहमतिल्लाह, कि उसकी पेशानी पर आंखों के दरमियान में लिखा होगा कि ये वो बदबख्त इंसान है जो अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया गया है। कोई जवाब नहीं था, लेकिन मेरे आका ने इमाम हुज्जत के लिए बातें कही। जब नहीं माने, कहा या तो यजीद की बैत कर लो या जंग के लिए तैयार हो जाओ, तो हुसैन ने कहा ये सर तो दिया जा सकता है लेकिन हाथ नहीं दिया जा सकता है। चढ़ जाए कट के ये सर नेज़े की नोक पर, चढ़ जाए कट के ये सर नेज़े की नोक पर, लेकिन तू यजीदियों की इताअत न कर कबूल, लेकिन तू यजीदियों की इताअत न कर कबूल। मेरे आका हुसैन वापस आ गए। अब आपने एक तरकीब इख्तियार किया था 9 मुहर्रम को, ये सामने से मैदान है, ये कूफी सामने से हमला करेंगे, दाएं से मैदान है, कोई गांव नहीं, कोई झाड़ी नहीं, कोई पेड़ नहीं, तो इधर से रोड का इंतजाम होना चाहिए ताकि दुश्मन उधर से न हमला करे। बाएं तरफ मैदान है, इधर से कोई इंतजाम करना चाहिए ताकि इधर से दुश्मन हमला न करने पाए। खीमे लगे हुए हैं, खीमे के पीछे भी चटियल मैदान। आपने नहर का किनारा देखा होगा, लेकिन इस जमीन मैदानी मैदान
چٹیل میدان میں حسین کو اتارا گیا. پیچھے سے کوئی روک ہونی چاہیے حفاظت کے لیے, تو آپ نے تین طرف سے خندق یعنی گڈھا کھودوا دیا اور اس گڈھے میں لکڑیاں بنوا دیا تھا. جب جنگ شروع ہوگی تو ان میں آگ لگا دی جائے گی تاکہ آگ کے در سے کوئی یزیدی کوئی کوفی دائیں بائیں پیچھے سے حملہ نہیں کر پائے گا. چونکہ خیمے کے اندر پاک بیویاں ہوں گی, بچیاں ہوں گی, بیمار ہوں گے, ننھے بچے ہوں گے, ان کی حفاظت ہوتی رہے گی. میرے آقا کو مجبور کرنے والے سنو, میرے آقا حسین کو بے بس کرنے والا سنو. میرے آقا حسین چاہتے تو ایک ٹھوکر مارتے وہیں سے پانی کا چشمہ ہوتا. میرے آقا حسین چاہتے دعا کرتے تو آسمان سے بارش ہوتی. میرے آقا چاہتے دعا کرتے تو بحر فرات کا پانی چل کر کے آتا. لیکن میرے آقا نے اس لیے دعا نہیں کیا تاکہ یزیدی اپنے ظلم کی انتہا دیکھ لے اور حسین کے صبر کا اصول دیکھ لے. یزیدی اپنے جبر کی انتہا دیکھ لے اور حسین کے صبر کی انتہا دیکھ لے. اس لیے یہ کام نہیں کیا, لیکن کرامت دکھائی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بے بس تھے, مجبور تھے, با کرامت نہیں تھے, بے کرامت تھے. اب ایک یزیدی ایک کوفی آیا, کہا حسین تم نے آخرت میں جہنم کی آگ سے پہلے دنیا ہی میں جہنم کی آگ جلا لیا. یہ جملہ میرے آقا حسین کے کلیجے میں چبھ گیا. بڑا ہی بھاری جملہ تھا, بڑا دردناک جملہ تھا, برداشت نہ کر سکے, کلیجہ پاش پاش ہو گیا, جذبات میں آ گئے, ہاتھوں کو اٹھا دیا, لب کو کھول دیا اور عرض کر دیا مالک و مولا, زندگی ہی میں مرنے سے پہلے اس کو جہنم کا اس کو آگ کا عذاب چکھا دے, اس کو آگ کا عذاب چکھا دے. اتنا میرے آقا حسین نے کہا تھا کہ وہ جس گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا, گھوڑے کا پیر سوراخ میں پڑا, اور جب سوراخ میں پڑا تو گھوڑا پھسکا, اور جب گھوڑا پھسکا تو بھاگا, اور جب بھاگا تو یہ نیچے گرا تو اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا, اور جب رکاب میں پیر پھنس گیا گھوڑا بھاگتا رہا پورے گراؤنڈ میں کئی چکر لگانے کے بعد اسی حسین کی جلائی ہوئی آگ میں لے جا کر کے ڈال دیا, زندہ جل کر کے خاکستہ ہو گیا. کوفہ کے گرد و نواح میں دیکھا, کوفہ کے ریگستان میں دیکھا, 22,000 کے کوفی لشکر فرار میں دیکھا, حسین نے دیکھا, حسینیوں نے. یہ اثر تھا میرے آقا حسین کی دعا کا. دوسرا بدبخت آیا, کہا حسین تم کو اور رسول اللہ سے کیا نسبت ہے؟ معاذ اللہ, وہ حسین جو نواسے رسول, وہ حسین جو ابن رسول, وہ حسین جو دلبند رسول, وہ حسین جو گوشے مصطفیٰ پر کھیلتے رہے, وہ حسین جو نانا کی شفقت کو پاتے رہے, ان سے کہہ رہا ہے وہ بدبخت, اے حسین تم کو رسول اللہ سے کیا نسبت؟ یعنی رسول اللہ تمہارے کون ہے, تم ان پہ کون ہے؟ امام حسین کو یہ بات پہنچ چکی تو میرے آقا حسین نے فرمایا, اے مولا تو اس کو بے عزت کر. اتنا جملہ فرمانا تھا کہ اس کو حاجت لگی, حاجت کے لیے تھوڑے دور میں گیا, کپڑا اٹھایا, ننگا ہو کر کے بیٹھا تھا, ایک پرانے زہریلے بچھو نے اس کے جوتے پہ ڈنڈ مارا. اب وہ ننگا ہو کر کے ریاست ہارون پورے کوفہ کے ریگستان میں جوتڑ پیٹتا ہوا کودتا پھر رہا تھا. اس طرح سے دوڑ کر کے جوتڑ پٹک کر کے مر گیا, ذلیل ہو کر کے, خار ہو کر کے. اس کو یہ دعائے حسین کا سب. ایک تیسرا جس کا نام غالباً مزنی, اس نے کہا حسین
دیکھ رہے ہو ظاہر قرآن علی نے لگا اس میں اپنے پی رہے ہیں، خیر پی رہے ہیں، دوست پی رہے ہیں، دشمن پی رہے ہیں، اونٹ پی رہے ہیں، گھوڑے پی رہے ہیں، کتے گدھے پی رہے ہیں، یہاں تک کہ سور پی رہے ہیں، لیکن حسین تم کو ایک بوند پانی نہیں دیا جائے گا۔ لیکن آقا حسین نے فرمایا اے اللہ اس بدبخت کو تو کوئی عذاب، اتنا کہنا تھا اس کا بھی گھوڑا بچکا اور وہ بھاگا، گھوڑے سے نیچے گرا، گھوڑے کی رسی کو اس نے پکڑ لیا اور جب پکڑا تو ہاتھ میں ٹھنڈا لگ گیا کہ چھوڑے تو چھوڑ کے نہیں سکتا، ہاتھ میں ٹھنڈا لگ گیا۔ اب گھوڑا روک رہا ہے لیکن نہیں رک رہا، بھاگ رہا، یہ گھسیٹتا جا رہا ہے اور چلا رہا ہے العطش العطش العطش، پیاس پیاس پیاس۔ اسی پیاس کے عالم میں چلا کر کے کربلا کے میدان میں یہ اثر تھا میرے آقا حسین کی دعا، میرے آقا حسین نے دعا فرمائی ایسے قبول ہوئی۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ اب جب بالکل جنگ ہونے کی نوبت آ گئی، کوفہ کے لوگ مان ہی نہیں رہے۔ عمرو بن سعد عبید اللہ بن زیاد کے حکم کے مطابق ڈٹا ہوا ہے، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ وہی حضرت رسول بن ریاحی جو حکم محرم کو آپ کو گھیر بیٹھے لائے، کہتے ہیں اے عمرو بن سعد حسین نے کچھ کہا ہے؟ کہا ہے حسین کہہ رہے ہیں یا تو مجھے چھوڑ دو میں مدینہ واپس چلا جاؤں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو کسی سرحدی علاقے کی طرف چلے جانے تو وہاں جا کر کے میں زندگی گزار لوں گا، لیکن میرے خون سے نہ کھیلو۔ اور کیا کہا؟ اور حسین کہہ رہے ہیں اگر یہ بھی نہیں منظور ہے تو مجھ کو دمشق میں یزید کے پاس لے چلو، میں براہ راست یعنی آمنے سامنے یزید سے بات کر لوں گا، جیسے کہ میرے بڑے بھائی نے یزید کے باپ امیر معاویہ سے بات چیت کر کے معاملہ سلجھا لیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا جواب صحیح، اس کو مان لیا جائے تو اللہ کے زیاد نے کہا میں تو چاہتا ہوں لیکن تمہارا، عمرو بن سعد نے کہا میں تو چاہتا ہوں لیکن تمہارا امیر عبید اللہ کے زیاد کا۔ اب اس کے لالچ آ گیا تھا دولت کا، عمرو بن سعد جب حضرت عمر نے دیکھا کسی بھی بات پر راضی ہونے والے نہیں، حسین کا قتل کر دیں گے، حضرت عمر گھبرا گئے۔ نواز رسول کا قتل، اتنی برگزیدہ ہستی کا قتل، اتنی متبرک شخصیت کا قتل، وہ بھی بنا وجہ، کوئی وجہ بھی نہیں، کوئی الزام بھی نہیں، کوئی قصور بھی نہیں، کوئی دوست بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی خطا بھی نہیں۔ کسی نے دیکھا تو کہا ہو جو کوئی پوچھتا ہے کہ کوفہ میں سب سے بڑا پہلوان کون ہے تو تمہارا نام بتا دو، یہ ہمارا خود وہ پہلوان ہے کہ 1000 لشکر سے تنہا لڑ سکتا ہے، لیکن تم کام رہے تمہارا چہرہ بدلا۔ کہا کیوں نہ کانپوں کانپ اس لیے رہا ہوں کہ میں جنت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا ہوں، اگر یہاں رہتا ہوں تو دوزخ میں جاؤں گا، چونکہ امام کا قتل خطا ہے، اور اگر حسین کی طرف جاتا ہوں تو جنت میں جاؤں گا چونکہ حسین حق پر ہے۔ میں سوچ رہا ہوں لیکن اے لوگوں سنو، میں کسی لالچ میں آ کر کے اپنی دنیا نہیں برباد کروں گا، آخرت نہیں برباد کروں گا، یہ بات کہی اور گھوڑے کو ڈیڑھ لگائی، حسین نے بات عرض کیا آقا حسین مجھے یہ نہیں یقین تھا کہ یہ کفی آپ کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، ورنہ میں گھیر کر کے آپ کو نہیں لاتا، جو مجھ میں بیتتی میں سہ لیتا۔ اب اگر میری خطا معاف ہو سکے تو معاف کر دو۔ میرے آقا حسین نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام حر ہے۔ کہا حر کے معنی آزاد کے ہوتے ہیں، جاؤ تم دنیا میں تو آزاد ہی تھے، حسین نے تم کو جہنم سے بھی آزاد کر دیا۔
اور اب نیچے اتر آؤ. انہوں نے کہا حضور اب یہ زندہ نیچے نہیں اترے گا بلکہ شہادت کا جام بھی کر کے اترے گا. اتنا کہا اور یزیدی لشکر میں گھس گئے اور گھسنے کے بعد ان کو چیلنج میں مقابلہ دیا اور جنگ کر کے لڑے. کئی لوگوں کو آپ نے وصل جہنم کیا. حضرت خود کی تلوار جب میدان کارزار میں چلتی تھی تو یزیدیوں کے سر گاجر اور مولی کی طرح کٹر کٹر کر کے کٹ کٹ کر کے گر رہے تھے. میمنہ پہ آپ نے حملہ کیا تو شیر کی طرح پچھاڑ کر کے رکھ دیا. بیسرا پہ آپ گئے تو صفحے کی صفحے پلٹ دی. قلب لشکر میں گھسے تو ان کی صفوں کو برہم کر دیا. کئی یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا. پھر امام مرحب کی بارگاہ میں آئے. کہا امام کیا آپ خوش ہیں؟ آپ نے فرمایا میں خوش ہوں. اتنا جملہ سننے کے بعد پھر واپس گئے شوق شہادت میں. لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. عمرو بن سعد نے آواز دیا حسین اپنے عاشق کی لاش لے گئے. حضرت عمر کی لاش آئی. ایک عورت رہتی تھی وہاں کوفہ جہاں پر بے وفا تھے, غدار تھے, مکار تھے, وہیں پر وفادار تھے. جہاں باز بھی تھے, جہاں پر جان امام حسین کی لینے والے تھے, وہیں پر امام حسین کے نام پر جان دینے والے بھی تھے. شوہر کا انتقال ہو گیا. ننھا موٹا بچہ تھا 2 یا 3 سال کا. تب سے لے کر کے 18 سال تک اس کی پرورش کی اور پرورش کرنے کے بعد اس کے شوہر کا نام, اس کے بیٹے کا نام حضرت عمر تھا اور اس کے شوہر کا نام عبداللہ کلبی تھا. عبداللہ کلبی کا انتقال ہو گیا تھا. اس نے جوان کیا. جوان کرنے کے بعد 18 سال کی عمر ہوئی تو نکاح کیا اور جس دن واقعہ کربلا ہوا اس دن اس نوجوان کی شادی کو 17 دن ہوئے. کتنے دن ہوئے تھے؟ 17 دن ہوئے تھے. جب اس بوڑھی عورت نے سنا امام علی مقام پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے, اپنے بیٹے کو بلایا. کہا بیٹا آج امام پر مشکل کی گھڑی ہے, مصیبت کی گھڑی ہے, جاؤ اپنی جوانی کو قربان کر دو. اور اگر تم نے امام کے نام پر جوانی قربان نہ کیا, شہید نہ ہوئے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں. بیٹے نے کہا علی جان میری بیوی جس کا نکاح ہوئے 17 دن ہوئے ہیں, اس کی زندگی کی لڑی, زندگی کی کڑی, زندگی کی امیدیں, زندگی کی خواہشات, زندگی کا معاملہ مجھ سے وابستہ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو اس سے اجازت لے لو. ماں نے کہا بیٹا عورتیں نہ قصر عقل ہوتی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو اس کی محبت میں آ کر کے تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ اور شہادت سے سرفراز نہ ہو سکو. تو کہا نہیں اپنی جان اجازت دے گی. پوچھ لو. کہا جاؤ پوچھ لو. جب بیوی کو یہ بات بتائی تو بیوی نے کہا آئے میرے شوہر نامدار میں باخوشی اجازت دیتی ہوں. وہ شہادت جو امام حسین کے نام پر مل جائے اور وہ زندگی جو ایسے کٹ جائے تو اس زندگی سے وہ شہادت 1000 گنا بہتر ہے. لیکن میرے شوہر میں بھی چلوں گی ساتھ. حضرت عبداللہ کلبی نے اپنی ماں کو لیا, بیوی کو لیا, کربلا کے میدان میں آئے, امام حسین سے ملاقات کیا, ہاتھوں کو چوما, پیشانی کو چوما, پوچھا بیٹا کون؟ ماں نے کہا حضور یہ میری اکلوتی اولاد, اکیلا بیٹا, یتیم تھا, میں نے پرورش کر کے جوان کیا, نکاح کیا, 17 دن ہوئے. آج میں نے سنا آپ کا مشکل گھڑی آئی ہے, میرا بیٹا آپ کے نام پر اپنی قدر کرانا چاہتا ہے, آپ کے نانا کی شریعت کی آنکھ بچانا چاہتا ہے. میرے آقا حسین نے فرمایا تمہاری دل سوزی, تمہاری دل نوازی, تمہارے آنے کا شکریہ, جاؤ اور خوشگوار زندگی گزارو, سے خوش ہوں اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ. پوری عورت کے ساتھ نہیں, آقا حسین میرا بیٹا اب یہاں سے زندہ نہیں جائے گا, آپ کی آن پر جان لٹا کر جائے گا. میرے آقا حسین نے اجازت دیا. عبداللہ کلبی یزیدیوں کے لشکر کی طرف گئے کوفہ کے میدان میں.
رہی تھی کہ روح کب سے اسری سے پرواز کر گئی. جب بیٹے کی روح نکلی ماں پہ بے ہوشی طاری ہوئی, اس کی بھی روح نکل گئی. بیوی نے اپنے دوپٹے سے خون کو صاف کیا, صاف کرنے کے بعد اپنے چہرے پہ لگایا, لگا ہی نہیں تھی کہ گری ہوش سے بے ہوش ہوئی, روح کب سے اسری سے پرواز کر گئی. اس طرح سے ماں بیٹا بیوی نے امام حسین کی محبت میں امام حسین کے لیے کربلا میں اپنی جانوں کو قربان. جہاں پر امام حسین کے خون کے پیاسے تھے وہیں پر امام حسین کو خون دینے والے تھے. جہاں پر امام حسین کی بغاوت کرنے والے تھے وہیں پر امام حسین کے ساتھ بغاوت سے ٹکرانے والے بھی تھے. جہاں پر امام حسین پر ظلم کرنے والے تھے وہیں پر امام حسین کے شہدائی ایسے بھی تھے جو ظلم کے پنجے کو توڑنے والے. کربلا کی داستان تمہیں بتاتی ہے کہ تم سن کر کے اپنے ہوش کو سنبھالو, اپنے جوش کو سنبھالو. اور کربلا کی داستان تمہیں یہ بتاتی ہے جب دین پر آنچ آ جائے تو تن من دھن سے تیار ہو کر کے باطل کا مقابلہ کرو. حق کی حمایت. مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں, سر کٹا سکتا ہے مگر سر جھکا سکتا نہیں. مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. یہاں تک کہ تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ ایک ایک کر کے تمام افراد امام حسین کے نام پر شہید ہوئے. کتنے لوگ شہید ہوئے کربلا کے میدان میں؟ 72 لوگ. 72 میں سے 18 لوگ امام حسین کے گھر اور پریوار کے تھے. اب 72 سے 18 کم کر دو کتنے بچے؟ 64 اور 18 ایسے 54 اور 18 72. تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ امام حسین سے محبت کرنے والوں نے کربلا کے میدان میں ایسی محبت کیا, ایسی محبت کیا, ایسی محبت کیا کہ جب تک 54 لوگ بقید حیات رہے یعنی زندہ رہے نہ تو امام حسین کے بدن پر کوئی ضرب یا چوٹ آنے دیا اور نہ تو امام حسین کے گھر والوں پر کوئی ضرب اور چوٹ آنے دیا. کسی اہل بیت پر ایک ذرہ برابر خراش نہیں آنے دیا. جب تمام آوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تب اہل بیت رسول اللہ کی باری آئی. شہادت کا جام پانے پینے والے امام حسین کے 2 صاحبزادے تھے, علی اکبر اور علی اصغر. اور علی اوسط یعنی زین العابدین یہ امام حسین کے بڑے بیٹے تھے. ان کی عمر 22 سال کی تھی, یہ بیمار تھے, کربلا سے واپس آئے. علی اکبر 18 سال کے تھے, شہید ہوئے. علی اصغر 6 ماہ کے تھے, شہید ہوئے. 4 بیٹے امام حسن کے حضرت قاسم اور 3 اور 4 بیٹے امام حسن کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اور 5 بیٹے حضرت علی کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اور مسلم بن عقیل کے بھائی اور بیٹے اور امام حسین کے 2 بھانجے یعنی حضرت زینب کے حقیقی بیٹے اور محمد شہید ہوئے. اس طرح سے 18 لوگ امام حسین کے گھر والے